مفتی صاحب اس سوال کا جواب تو عطا فرمائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم لوگوں کے ساتھ کیسے شفقت اور رحمت والا معاملہ جی، فرمایا اور کیسا ان کا سلوک ہوا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سلوک غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ نہایت ہی شفقت کا، محبت کا، عنایت کا ہوا کرتا تھا۔ حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں ہو یا مکہ مکرمہ میں، آپ پوری سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، آپ نے ہر غریب کی غربت کو دور کیا ہے، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور کیا ہے۔ اگرچہ کہ اس نے اسلام قبول نہ بھی کیا ہو تو حضور علیہ السلام نے اس کے ساتھ زیادتی اور سختی نہیں فرمائی ہے۔ آپ دیکھیے مکہ مکرمہ میں قحط آیا، پریشان تھے اہل مکہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے 500 اشرفیہ ان کے نام روانہ کی اور فرمایا کہ اس کو فقراء اور غرباء میں تقسیم کر دیا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک راستے سے گزرتے تھے، ایک خاتون، ایک صاحبہ حضور علیہ السلام کی راہ میں ہمیشہ وہ کچرا ڈالا کرتی تھی، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے کبھی کوئی اس کو جواب نہیں دیا۔ ایک بار ادھر سے گزر رہے تھے تو کچرا نہیں پڑا، آپ رک گئے، دریافت کیا کہ کیا بات ہے کہ یہاں سے کچرا ڈالنے والی آج کچرا نہیں ڈالی، تو بتایا گیا کہ وہ بیمار ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دستک دیتے ہیں، وہ خاتون کے پاس جب یہ بات پہنچتی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دروازے کے پاس ہیں، تو وہ سمجھتی ہے کہ اب بدلہ لینے کے لیے شاید آئے ہوں گے، وہ فکر مند ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، نہیں مائی صاحبہ، میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، تمہارے بیمار ہونے کی اطلاع ملی تو تمہاری خیر خیریت پوچھنے کے لیے آیا ہوں، میں کون سی تمہاری خدمت کر سکتا ہوں، تمہارے ساتھ کیا تعاون کر سکتا ہوں، میں یہ خدمت کا اور تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا موقع دیکھ کر آیا ہوں، بتاؤ تمہارے لیے کیا ضرورت ہے، میں کیا تمہاری ضرورت پوری کروں۔ یہ کردار کو دیکھ کر اس کی آنکھ سے بے اختیار آنسو بہہ پڑے اور آپ کے کردار کی بدولت وہ مشرف اسلام ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ایک غیر مسلم بچہ خدمت میں آیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا تو رحمت للعالمین اس کی عیادت کے لیے پہنچے، اس کے گھر میں گئے، جا کر خیر خیریت دریافت کی۔ وہ آخری لمحات میں تھا، زندگی اس کی ختم ہونے والی تھی۔ حضور علیہ السلام نے اس کو بڑے پیار سے سمجھایا کہ دیکھ آخرت تیری اچھی سنور جائے گی، تو اس نے اپنے والد کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھا، والد نے کہا بیٹا ایسے کرم کرنے والے، ایسے شفقت کرنے والے جب فرما رہے تو ان کی بات کو قبول کر لے، تو حضور علیہ السلام کی بات کو قبول کر کے وہ مشرف اسلام ہوا۔ اللہ کے حبیب خوش ہو کر شکر خدا کا بجا لاتے ہوئے وہاں سے نکلتے ہیں، اور جو قبول نہیں کیے ان کے لیے بھی رسول پاک کی رحمت کیسی آپ دیکھیے، خیبر فتح ہوتا ہے، وہاں جو غیر مسلم تھے ان کو اس علاقے میں رہنے کا حق تک دیا آپ نے، اور جو زمینات تھی مسلمانوں کی وہ بٹائی کے طور پر ان کو دی، اور حضور علیہ السلام نے طے کر دیا کہ پیداوار کا جو بھی حصہ ہوگا آدھا غیر مسلم بھائیوں میں تقسیم ہوگا اور آدھا مسلمان لیں گے، حالانکہ زمین ان کی ہے۔ ان کی محنت کا حضور علیہ السلام نے وہ صلہ طے کر دیا۔ اس کے بعد صحابی جب وہ اصول کرنے کے لیے جاتے تو عدل و انصاف کیسا حضور نے سکھایا تھا، وہ پیداوار کو 2 حصوں میں بانٹ کر ان غیر مسلم بھائیوں سے پوچھتے تھے، 2 حصوں میں سے جو حصہ پسند ہو آپ اٹھا لو، جو آپ چھوڑ دو گے وہ ہم لے لیں گے۔ وہ کہتے تھے کہ واہ رے انصاف، یہی عدل و انصاف ہے کہ زمین بھی قائم ہے اور آسمان بھی قائم ہے۔ ہمارے رسول کریم علیہ السلام نے ایسا غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے۔ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، جب سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان سے قرآن کی آیتوں کے نزول کا تذکرہ کیا تو فرماتی ہے یا رسول اللہ، اللہ ہمیشہ آپ کی مدد کرے گا، کیوں؟ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ناتواں کے بوجھ کو آپ اٹھاتے ہیں، ضعیفوں کی آپ مدد کرتے ہیں، بیواؤں کے لیے آپ سہارا ہے، یتیموں پر دست شفقت پھیرتے ہیں۔ اس وقت جو بھی تھے وہ سب غیر مسلم ہی تھے، ان سب پر حضور پاک علیہ السلام کی شفقت تھی، اسی وجہ سے غیر مسلم بھائیوں کو آپ پر اتنا بھروسہ اور اعتماد تھا، اپنی قیمتی امانتیں آپ کے پاس رکھا دیتے تھے، اس یقین کے ساتھ کہ امانتوں کی حفاظت آپ کے پاس ہوگی، کوئی آپ کی طرف سے زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی شفقت غیر مسلم بھائیوں کے تئیں بھی رہی، اور ہمیں بھی تعلیم دی ہے کہ خبردار کسی غیر مسلم کے ساتھ مسلمان زیادتی نہ کرے گا، کوئی ظلم نہیں کرے گا، اس کے مال کو نہیں چھینے گا، اس پر کوئی کسی طرح کا دباؤ نہیں ڈالے گا۔ آپ فرماتے اگر ناحق کے کوئی کسی مسلمان نے غیر مسلم کو قتل کر ڈالا تو قیامت کے دن فرماتے میں اس کی طرف سے، اس غیر مسلم کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کروں گا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ناحق کسی نے، مسلمان نے غیر مسلم کا خون کیا تو جنت کی خوشبو تک سونگنے کا اس کو موقع نہیں ملے گا فرمایا۔ اتنی حضور علیہ السلام نے سلوک کرنے کی تاکید کی اور اچھے معاملہ کرنے کی ہدایات دی۔